السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر طرح کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے ہم سب کو بچائے رکھے، اور اسپیشلی مسلمانوں کو اور فلسطین کے مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی ویڈیو سٹارٹ ہو رہی ہے لنچ سے، اور ایک کافی خوبصورت ریسٹورنٹ مجھے بہت ہی یہ پسند ہے پرسنلی بھی، اور ان کا جو فوڈ ہے وہ بھی بہت اچھا ہے۔ یہاں پہ ایک دو فنکشنز بھی ہم لوگوں نے اٹینڈ کیے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ میرا آفس کا ایک دفعہ لنچ بھی یہاں پہ ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر دل کیا کہ فیملی کو بھی یہاں سے لنچ کروایا جائے۔ یہ ایک بڑے کہتے ہیں نا مغلیہ ڈیکور کے حوالے سے یہ بڑا منفرد سا ڈیزائن ہے، ادھر کا ڈیکور اس کی اس طرح کی ہے، اس کی کھانا بہت ڈیلیشیس ہے۔ تو فیملی گئی، کافی انجوائے کیا، تھوڑا سا ایکسپینسو بھی ہے، بس آپ کو ڈیکوریشن ہی دکھا سکی۔ جس وقت کھانا آیا، کھانا بھی اتنا اچھا انہوں نے سیٹنگ کی ہوئی تھی ڈشز کی، اور کافی اچھی طرح سے پریزنٹیشن تھی اس کی، تو لیکن اس کی ویڈیو بنانا بھول گئے۔ پھر بھوک اتنی لگی ہوئی تھی، ایک تو نا یہ بڑا سیاپا ہے کہ آپ کہیں پہ لنچ کرنے جاؤ، ڈنر کرنے جاؤ، یا نئی ریسٹورینٹس وغیرہ پہ جاؤ تو پھر وہاں پہ ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ 30 to 45 منٹس تو لگ ہی جاتے ہیں، کہتے ہیں 20 to 25 منٹس ہیں۔ یہ دیکھیں ڈیکوریشن کتنی خوبصورت ہے، بہت ہی یونیک ہٹ سٹائل۔ سراہیاں تو میرا دل کرتا تھا کہ میں اٹھا کے گھر لے آؤں، لیکن ایسا تو نہیں نا کر سکتے، چوری کون کرتا ہے۔ یہاں کا کوریڈور بڑا خوبصورت تھا۔ میں جب آفس کے لنچ پہ گئی تھی یہاں پہ سے تقریباً 4 سال پہلے کی بات ہے، کرونا سے پہلے کی، اس وقت یہاں پہ کھڑے ہو کے اس لابی میں ہم لوگوں نے پکس بھی لی تھیں، وہ بھی ایک میرے پاس یادگار چیزیں ہیں۔ لیکن اپنا شہر، اپنا علاقہ، اپنا گاؤں، یہاں پہ جہاں مرضی آؤ، جہاں مرضی جاؤ، لیکن پیسہ بھی تو خرچ ہوتا ہے نا، پیسے کی بھی تو کرنا پڑتا ہے خیال، لیکن کبھی کبھی عیاشی کر لینی چاہیے۔ زندگی کے ساتھ سارا کچھ ہے، زندگی میں اللہ تعالیٰ نعمتیں جو دیتا ہے اس کو بڑے طریقے سے ہم لوگ خرچ کریں، اور بڑے طریقے سے اس سے لطف اندوز ہوں۔ صحت تندرستی کے ساتھ ہی سب کچھ ہے۔ آج کل موسم تھوڑا سا بہتر ہونے لگ گیا، تو بنائے آج ہم نے آلو کے پراٹھے۔ ارادہ تو تھا کہ مولی کے پراٹھے بنائیں، لیکن کل بنائیں گے مولی کے پراٹھے۔ اب بچوں نے کہنا کہ روز کدی آلو کے پراٹھے تو کدی مولی کے پراٹھے، لیکن کیا کریں، مزے کے لگتے ہیں۔ میرا مولی کا پراٹھوں کا شوق تھا، لیکن وہ ایک دفعہ میں نے آپ کو میرا خیال شاید ویڈیو میں بھی دکھایا کہ میں بڑے اور طریقے سے بناتی ہوں۔ اس کو گرائنڈ کرنے کے بعد اس کا پانی، کئی لوگ تو ہاتھوں سے خشک کر لیتے ہیں، لیکن وہ ہمارے گھر میں نا وہ کرنچ والی نہیں پسند کی جاتی، تو اس کو میں دیکھتی میں رکھ کے چولہے پہ رکھ کے نا اس کا پانی خشک کرتی ہوں۔ یہ دیکھیں جی، ہاتھوں میں لبڑا کے مکس کیا جا رہا ہے۔ ہاتھ دھو لیے میں، یہ نہ کہنا کہ نہیں دھوئے ہوئے، یہ تو آپ کو پتہ ہے میں ایسے کام نہیں کرتی جی۔ یہ آلو شالو مکس کر دیے، کافی کرسپی پراٹھے بنے تھے، اور اسپائسی بھی بنائے تھے، تو مزے کے بنے تھے کافی زیادہ۔ تو یہ آئل ڈالا جا رہا ہے، اور ہلکی آگ پہ بناؤ نا تو پھر صحیح بنتے ہیں، پھر تھوڑا نا وہ کرسپی بھی آتے ہیں۔ پھر رکھا جی گوشت اوپر۔ اب آلو کے پراٹھے ساروں نے تو نہیں نا کھانے کے، مسئلہ پڑ جاتا ہے۔ پھر جب اس طرح کی اپنے چسکے کی کوئی چیز بندہ بنا لیتا نا، تو پھر جو نہیں کھاتے ان کا مسئلہ ہمارے سر پہ پڑتا ہے، نواں سیاپا کھڑا ہو جاتا ہے کہ ایک اور چیز بناؤ۔ چلیں، کہتے ہیں نا کہ لوگوں کے ساتھ ہی سب کچھ ہے۔ تو پھر گوشت بھون لیا تھا، اس کے بعد جانا پڑ گیا بازار۔ اب میرے پاس نا جو توا تھا وہ کافی بھاری تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ خراب ہونے لگ گیا تھا، زنگ لگنے لگ گیا تھا۔ پھر ہم گئے جو لوکل شہر والا بازار ہوتا ہے نا، سٹی والا، تو ادھر تھی ہول سیل کی دکانیں۔ اب میں آپ کو کون سا بتاؤں، کسی دن آپ کو نا وہ والی روٹی بنا کے دکھاؤں گی، پھر اپنے توے کی وہ نا آپ کو رونمائی کروں گی کہ وہ کون سا توا ہوتا ہے جو میں لینے گئی تھی۔ یہ دیکھیں جی، یہ ہے ہمارا شہر کا بازار، اور یہاں پہ ہول سیل کی اتنی دکانیں ہیں، اتنا سامان ہے، اور یہ بھی ہے کہ ریٹس بھی بہت اچھے ہیں، کہ جو مطلب کہ مڈل کلاس فیملیز ہوتی ہے نا، وہ بچیوں کا جہیز لینا ہو یا نیا گھر ہو، اس کا سامان لینا، اسپیشلی جہیز کا سامان جب لینا ہوتا ہے نا، کراکری وغیرہ، وہ زیادہ تر اسی شہر میں جاتے ہیں۔ جو ذرا اپر کلاس یا ایلیٹ کلاس نا، ان کے لیے تو بڑے بڑے مالز بنے ہوئے ہیں،
ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے پیسہ ہی بڑا دیا ہوا ہے، جہاں دل کرتا ہے وہاں اٹھتے ہیں، جا کے چیز لے لیتے ہیں. انہوں نے کبھی یہ بھی نہیں دیکھا ہوتا کہ کتنے کی چیز ہے. لیکن بس اللہ تعالیٰ کی ان پہ رحمتیں ہیں نا. اللہ تعالیٰ سب پہ اپنی رحمتیں رکھے اور سب کو اللہ تعالیٰ اتنا نوازے کہ ہم سب اپنی اور اپنے بچوں کی خواہشیں پوری کر سکیں اور غریبوں کو کی بھی مدد کریں ساتھ ساتھ. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ دیا اس میں ان لوگوں کا بہت حصہ ہے، اور ان لوگوں کی دعائیں بھی شامل ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں نوازتا رہتا ہے، بلکہ اس میں برکت ڈالتا ہے. پھر ایک اور کام بھی تھا ساتھ ساتھ، وہ ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ اپنا سٹوو یعنی چولہا چینج کیا جائے. گلاس کا میرا ہے، وہ میرے خیال سے آپ ویڈیوز میں بھی دیکھ چکے ہوئے ہیں، تو تھوڑا سا نا خراب ہونے لگ گیا. ویسے اللہ کا شکر ہے گلاس ابھی تک نہیں اس کا ٹوٹا، حالانکہ گلاس کی وارنٹی کوئی نہیں ہوتی کہ وہ کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے. تو میرا اس دفعہ دل کر رہا ہے کہ میں سٹیل کا لوں. یہ جو گوشت تھا پھر واپس آئی، رکھ کے گئی تھی، بند کر گئی تھی چولہا، پھر واپس آ کے تو پھر میں نے رکھا اور اس میں ڈالے میں نے آلو مٹر، یعنی پکایا مٹن. بیف نہیں ہے، یہ مٹن ہے اور آلو مٹر ہے. تو آلو مٹر گوشت پکایا تھا میں نے اور بہت ہی مزے کا بنا تھا، ٹیسٹی سا. آج کل اچھی لگتی ہیں اس طرح کی چیزیں نا. اور پھر ہمارے شوق چڑھا جی نہیں یہ آپ کل کے لیے رکھ لیں اور شام کو باہر چلتے ہیں. اور باہر ہم نے جا کے پلیٹر منگوائے. پلیٹر میں کیا تھا، ایک چکن پیس تھا، سیخ کباب تھے اور ساتھ یہ چیزیں تھی. اس کے ساتھ ہم نے منگوائی میک ڈونلڈس کی برگر. وہ میں کہتی ہوں نا چسکے ایسے ہوتے ہیں نا ان کے. اور میری جو فیوریٹ ہے سنڈے، یہ مجھے بہت پسند ہے. اس میں نا تھوڑی سی ایکسپینسو ہے لیکن اس میں شوگر بھی کم ہوتی ہے، ٹیسٹ اس کا بہت مزے کا ہے. مجھے اس طرح کی فریش جو آئس کریم ہوتی ہے نا وہ پسند آتی ہے. یہ ہم لوگ جب باہر نکلے نا تو جاتے وقت جب ہم لنچ کرنے گئے تھے بھول گئی کہ ویڈیو بھی بنانی تھی. تو یہ باہر کا ویدر اتنا خوبصورت تھا بہت ہی، اور مجھے آسمان ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نظر سے بچائے بہت ہی خوبصورت لگا. اور یہ تھی اصل میں انٹری بادلوں کی، اور ساتھ ہی شام کے وقت بادل فل آ گئے اور پورا حشر کہتے کڑاکے دار آوازیں شروع ہو گئی اور ٹھنڈی یا ہوا. آج کل موسم اتنا مزے کا ہو گیا، اتنا موسم بدل چکا ہوا نا، تو کافی مزہ آیا. یہ جی اگلے دن کی ہے. اب ساری ویڈیوز تو اسی میں اکٹھی ہوگی، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ کر دوں. یہ ہے جی ڈومینوز کی. وہ کہتے ہیں دوپہر کو کھا لیتے ہیں. دوپہر کو ہم نے آلو مٹر گوشت کھا لیا. جب رات پڑتی ہے نا تو ان کو سیاپے پڑ جاتے ہیں کہ کیا کھانا اور کیا نہیں کھانا. تو پھر ہم لوگوں نے کھایا پیزا. لیکن ایک بات بتاؤں، مجھے ڈومینوز کا پیزا اتنا پسند نہیں آیا، بچوں کو بھی نہیں اتنا پسند آیا. ہم نے اسمال ہی منگوائے تھے ذرا ٹیسٹ کرنے کے لیے. اور پھر گھر آ کے پھر میں نے چپل کباب رکھے ہوتے ہیں گھر، اس طرح کی چیزیں نا، جس طرح سیخ کباب ہو گئے KNN's کے اور چپل کباب ہو گئے، ان کے بنائے پھر میں نے برگر. پیٹی والے نہیں پسند کرتے، وہ جو پیٹی ہوتی ہے نا، یہ چپل کباب کے پھر بھی کھا لیتے ہیں گھر میں. تو اس کے اوپر جی چیز سلائس رکھے، کھیرے رکھے. ان کو ڈیپ فروسٹ کرو فریزر سے، تھوڑا سا فرائی پین میں لائٹ آئل ڈال کے اس کو ذرا اس کا پانی خشک کرو. اس کے اوپر چیز رکھو. چیز کے اوپر چیز آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر بچے کھاتے ہیں تو وہ سلائسز میں کئی دفعہ کم ہو تو آدھا کر دیتی ہوں. تو اس کے اوپر ذرا کیوکمبر رکھو، کیچپ شیچپ ڈالو. اور اس کے بعد کیا ہے، اس کے اوپر دوبارہ سے دوسرا سلائس رکھو. پہلے سلائسز کو سیکا تھا، اس کے بعد پھر یہ چیزیں لوازمات ڈالے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر سلائس رکھا اور اس کو دوبارہ سے توے پہ سکنے کے لیے رکھ دو. دونوں طرف سے سکا لو تاکہ اندر سے ٹھنڈا نہ رہ جائے. گرم ہو تو گرم کا مزہ ہی بڑا آتا ہے، کرسپی ہو جاتے ہیں. دونوں طرف سے سکوئی کر کے یہ دیکھیں جی اس کو بند کر دیا ہے. منہ دکھائی کروا دی تھی پہلے ہی. اس کے بعد ان کو بند کر کے تو ان کو توے پہ رکھا ہے. اور یہ ہے جی ہمارے بچوں کی پلیٹ. جو پریزنٹیشن دیکھیں، وہ جو کیچپ ہے نا وہ بھی ہنس رہی دندیاں نکال رہی ہے، لیکن مزے کے بنے تھے، کافی مزے کے. یہ جی سلائسز ہیں جو آپ کو دکھائی جا رہے ہیں، اور مزے کے برگر بنے تھے، کافی مزہ آیا.